أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يسألونك ماذا أحل لهم، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے. قل أحل لكم، کہہ دیجئے حلال ہے تمہارے لیے لکم الطیبات، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور فرمایا جسے تم نے تعلیم دی زخمی کرنے والے کو، مکلبین شکار پر چھوڑتے وقت، تعلمونہن اور تم نے انہیں سکھلایا، مما علمکم اللہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں تعلیم دی. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جو جانور تمہارے لیے روک کر رکھے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کرو اللہ رب العزت کے نام کو اس پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے، گزشتہ آیات کے اندر گزرا کہ اللہ رب العزت نے احرام کی حالت کے اندر شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، اور پھر حرم کے اندر بھی شکار نہیں کر سکتے. باقی اوقات کے اندر انسان کو شکار کرنے کی اجازت تھی، باقی جگہوں کے اندر شکار کر سکتے تھے. مشہور زمانہ حاتم تائی، ان کے بیٹے عدی بن حاتم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم شکار کرتے ہیں تو جب ہم جانور کو چھوڑتے ہیں، اپنے کتوں کو یا باز کو، شکرے کو چھوڑتے ہیں، تو اس جانور کو بعض مرتبہ وہ شکار کرنے کے بعد وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے، ہم ذبح کرنے سے تک نہیں پہنچے، وہ پہلے ہی مر جاتا ہے. اور بعض مرتبہ ہم اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کر اسے ذبح کر لیتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو جانور اس طرح مر گیا، جس کو ہم ذبح نہیں کر سکے، وہ تو حرام ہو گیا، تو جس کو ہم ذبح کر لیتے ہیں وہ حلال ہے. تو جس طرح ہم کتوں کو چھوڑتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر پھر یہ آیت نازل فرمائی جس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا. اور شروع کے اندر فرمایا قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال ہے تمام پاکیزہ چیزیں. یہ اس لیے فرمایا گیا، عیسائیت کے اندر ولی بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے بہت ساری حلال چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے، اپنے اوپر مشقت، نفس سے اوپر مشقت ڈالتے اور بہت ساری گلی سڑی چیزوں کو کھاتے تاکہ وہ اللہ کے ولی بن جائیں، نیک بن جائیں. تو اللہ رب العزت فرمایا ایسی بات نہیں ہے،
بلکہ ولی بننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تم حلال چیزوں کو چھوڑ دو اور تم گلی سڑی چیزیں کھاؤ جس کو نفس قبول نہیں کرتا وہ چیزیں کھاؤ، اپنے اوپر ایسی چیزیں لاگے کرو جس کو نفس آپ کو قبول نہیں کرتا، ورنہ ایسی بات نہیں، بلکہ جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب پاکیزہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو ذوق سلیم جو ہے قبول کرے وہ پاکیزہ ہے، جس کو ذوق سلیم نفرت کرے، برداشت نہیں کرتا، سانپ ہے، اس طرح بچو ہے، چمگاد، اس طرح کی چیزیں، فرمایا جس کو ذوق سلیم قبول نہیں کرتا وہ ساری حرام ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حلال چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں یعنی جو جانور پنجے سے شکار کرتے ہیں، فرمایا وہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ جانور جو پنجے سے پکڑ کر کھاتے ہیں، جس طرح طوطا ہے، مرغی ہے، شارک ہے، اور کچھ جانور ہیں جو اپنے پنجے سے شکار نہیں کرتے، صرف پنجے سے پکڑ کر کھاتے ہیں، فرمایا یہ جانور حلال ہے۔ جو پنجے سے شکار کرتا ہے، فرمایا وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح جو کچلیوں کے ذریعے، دانتوں کے ذریعے جو کچلیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے شکار کرتے ہیں، وہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت شاہ فرما دیا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ، کیونکہ کتے کو چھوڑتے تھے شکار کے لیے، اور پھر وہ کتا اس جانور کو شکار کرتا تھا، شکار کرنے کے بعد مالک کے پاس لاتا، اب وہ مالک کے پاس بڑھتا، مالک کے پاس لانے سے پہلے ہی وہ جانور مر جاتا۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم، جس کتے کو تم نے تعلیم دی، من الجوارح، زخمی کرنے والا کتا، مکلبین، یہ زخمی کرنے والا کوئی بھی جانور ہے، باز ہے، شکرا ہے، تو فرمایا جو جانور کو زخمی کرے، جو زخمی کرتا ہے، مکلبین، شکار پر چھوڑنے سے پہلے، تعلمونہن، تم نے اسے تعلیم دی، جیسا کہ اللہ نے تمہیں تعلیم دی۔ تو اس کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جانور کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں، اگر وہ ذبح کرنے سے پہلے مر بھی جاتا ہے تو تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جس وقت آپ نے کتے کو چھوڑا، کتے کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑا گیا، پھر وہ اس کے پاس پہنچا، اس نے کتے کو جانور کو شکار کیا، شکار کرنے کے بعد اور وہ اپنے خود نہیں کھاتا بلکہ تمہارے پاس لے کر آتا ہے، اگر فرمایا اس نے خود اس میں سے کچھ کھا لیا پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں، کیونکہ اس نے وہ شکار اپنے لیے کیا تھا، تمہارے لیے نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جانور کو جب تم آواز دو، وہ شکار کو چھوڑ کر شکار کے پاس پہنچ چکا ہے، لیکن تب تم اسے آواز دو فوراً تمہارے پاس لوٹ کر آ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کھانے کے اندر لگ جائے۔ فرمایا اگر تمہاری تعلیم ہوگی وہ چھوڑ کر فوراً واپس آ جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جانور کو زخمی کرنے کے بعد اس میں سے کچھ حصہ کھاتا ہے، کچھ حصہ آپ کے پاس لے کر آ جاتا ہے، تو فرمایا پھر بھی وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر اس کے ساتھ کوئی اور کتا، جاہل کتا مل جائے، ایک کتا تو وہ ہے جس کو آپ نے تعلیم دی، سکھایا ہے، ایک کتا وہ ہے جو عامی کتا ہے، فرمایا اگر اس کے ساتھ وہ مل جائے، دونوں مل کر شکار کرتے ہیں، پھر شکار کو آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، اگر تو وہ زندہ ہے، آپ نے ذبح کر لیا تو آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اگر وہ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں تو وہ مر چکا ہوتا ہے، آپ نے اس کے اوپر تکبیر نہیں پڑھی، تو فرمایا پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے آپ سے فرمایا آپ نے جو بسم اللہ تھی اس جانور کے اوپر پڑھی تھی جس کو آپ نے تعلیم دی تھی، اور جس کے ساتھ دوسرا جانور مل گیا اس کے اوپر تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو لہذا اب یہ جانور بغیر ذبح کے تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو کتے کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ القلب، جب کتا فی الاناء کسی کے برتن کے اندر منہ ڈال دے تو فرمایا اس برتن کو 7 مرتبہ دو، پانی کو گرا دو۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ سے کتے نے زخمی کیا ہے اتنے حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، باقی جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، فرمایا جو تم نے اسے تعلیم دی وہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، فرمایا پھر کھاؤ اس میں سے وہ جو تمہارے لیے روکے۔ اگر وہ تمہارے لیے روکتے ہیں، شکار کو کچھ نہیں کھاتا بلکہ تمہارے پاس لے کر آتا ہے تو پھر تو کھانا جائز ہے، اگر فرمایا اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو پھر تمہارے لیے کھانا حرام ہے، کیونکہ اصل کے اندر اس جانور نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور فرمایا اس پر اللہ رب العزت کا نام لو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس وقت جانور کو آپ نے چھوڑا، باز کو، شکرے کو، جو شکار کرنے والا جانور ہے اس کو آپ نے چھوڑا، چھوڑنے کے وقت اس کے اوپر بسم اللہ پڑھی جائے، پھر اگر وہ مر بھی جاتا ہے تمہارے پاس آنے سے پہلے تو فرمایا تو تمہارے لیے حلال ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھو کہ یہ اگر ساری شرطیں پائی جاتی ہیں پھر تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، اگر یہ شرطیں نہیں پائی جا رہی تو فرمایا پھر ایسی چیز کو نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت
سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق